احتشام الحق صاحب سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ احتشام صاحب، سب سے پہلے تو آج کا جو پریس کانفرنس تھی، پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک دو دن پہلے کور کمانڈر کانفرنس سے بڑا واضح پیغام گیا تھا، بڑا کلیئر میسج تھا۔ اس میں بھی یہی سامنے آیا کہ جی کسی قسم کا روم نہیں ہوگا دہشت گردی کے لیے، کوئی ان کے لیے اسپیس نہیں ہے۔ اور آج کی جو پشاور کور کمانڈر ہاؤس سے جو پریس بریفنگ آئی ہے سامنے، اس میں بھی بڑا واضح طور پر پتہ چل گیا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، کس طرح کی سچویشن بننے جا رہی ہے۔ کسی قسم کا اب ان کے ساتھ کوئی ڈائیلاگز، کوئی باتیں نہیں ہوں گی، ڈائریکٹلی اب ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ آج بڑی سخت قسم کی ہم نے باڈی لینگویج بھی دیکھی DGISPR کی۔ سو آپ کیا سمجھتے ہیں مین ٹیک اویز کیا ہیں اور کس طریقے سے اب یہ دہشت گردی کو کلا کما کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم بنیادی طور پہ تو دو تین چیزیں ہیں، کچھ چیزوں کو آپ نے ذکر کر دیا۔ میرا خیال ہے وہ جو انہوں نے ایک جس پریمائز اپنا بنایا ہے ان کا، جی کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف، یہ 2014 کا APNS پشاور میں حملے میں، جس میں آپ نے دیکھا ہمارے بچیاں اور ٹیچر جو ہے نا تقریباً 160 کے قریب لوگ ان کی شہادتیں ہوئی تھیں۔ اس کے بعد سے ساری سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ PTI کی لیڈرشپ، عمران خان بھی موجود تھے، فضل الرحمان صاحب بھی، نواز شریف بھی، سب لوگ وہاں موجود تھے، اور ایک فیصلہ کیا گیا تھا، ایک کنسنسس ڈاکومنٹ تیار کیا گیا تھا نیشنل ایکشن پلان کا۔ اور اس میں بڑا واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ جی کم وٹ میں ان کی نہ سہولت کاری کی جائے گی، نہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے گی، اور ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ اب یہ کہنے کے بعد 1,00,000 آپ اختلافات کی باتیں نکال سکتی ہیں کہ جی اس نے یہ کہا، اس نے کہا، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کیا ہوا کہ جس طریقے سے اس کو ریوائز پلان میں اس کو چھیڑا گیا اور کئی چیزیں اس میں سے نکال دی گئی۔ مثلاً وہ بار بار ایک بات کی گئی، جی 55% مدارس کی رجسٹریشن ہوئی، ہم چاہتے تھے پوروں کی ہو جائے، نہیں دی جا رہی۔ وہی مدارس ہیں جہاں پہ آپ دہشت گردی بھی سکھائی جاتی ہے، وہی ہے کہ جن کو اسلام کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے بچوں کو کچھ اور سکھایا جاتا ہے، پھر سلیبس میں تبدیلیاں آنی تھی وہ نہیں آئی تھی، اس طرح بہت ساری اور باتیں کی۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو ہم آج کی پریس کانفرنس میں جو ٹیک اویز ہیں، سب سے بڑا تو یہ ٹیک اوے یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے جس کو کہتے ہیں نا صحیح معنوں میں، کل پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا انف از انف۔ ہم نے بات چیت کر کے بھی دیکھ لی، ہم نے سیاسی جماعتوں کو بھی انوالو کر کے دیکھ لیا، ہم نے علماء کو بھی بھیج کے افغانستان میں دیکھ لیا، ہم نے سول سوسائٹی کو بھی استعمال کیا، میڈیا کے لوگ بھی آتے جاتے رہے، لیکن جس طریقے سے اب افغانستان کی حکومت مکمل طور پہ پش پناہی کر رہی ہے دہشت گردوں کی، TTP کی، BLA کی، اور جتنی مالی معاونت اور ٹریننگ ہندوستان کی طرف سے مل رہی ہے وہ سب کو پتہ چل گیا۔ اور آپ جس طرح آپ نے ذکر کیا، سفارت خانہ 4 سال کے بعد کھول دیا ہے، ابھی جس طریقے سے تعلقات انہوں نے بڑھانے کی بات کی ہے، اس سے تو بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ اب افغانستان اور ہندوستان مل کے، اور وہ پہلے بھی ملے ہوئے ہیں، اب پہلے سے زیادہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کروائیں گے۔ اور کل بھی بات ہوئی تھی، مودی جنگ ہارنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ دہشت گردی پھیلائی جائے، پاکستان میں آگ لگا دی جائے۔ لیکن ہم کچھ باتیں تو انہوں نے کہہ دی ہیں، کچھ باتیں جو مجھے بھی ذاتی طور پہ پتہ ہے، میں ہمیشہ اوائڈ کرتا رہا ہوں، کچھ باتیں شاید نہیں کہنی چاہیے نیشنل ٹیسٹ میں، لیکن ایک چیز طے ہو گئی ہم کہ ایک بڑا خوفناک قسم کا ایک کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، اور یہ کریک ڈاؤن جو ہے نا وہ دہشت گردوں پہ تو ہوگا، وہ لوگ جو سیاسی طور پہ پش پناہی کرتے ہیں ان کی، اور جو نرم گوشہ ان کے لیے رکھتے ہیں، سو منی ورڈز انہوں نے PTI کا ذکر کیا، ایک سیاسی جماعت کی بات کی، اور پھر انہوں نے وارن بھی کر دیا کہ جس طریقے سے نام لیے بغیر کہ قیادت بدلی جا رہی وہاں پہ کیا ہوگا۔ تو ایک بڑا سٹرونگ میسیج چلا گیا کہ بھئی اب ہم جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا یا آپ نہیں یا ہم نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ صورتحال پیدا ہو گیا۔ رائٹ، احتشام صاحب آپ کو اس حوالے سے ٹیک آ گیا؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔